ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال آیا ہے کہ نماز میں 2 سجدے اور رکوع ایک کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک تو ہے کہ نماز عبادت ہے، اور عبادت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بیٹھ کر کی جائے تو وہ نصف شمار ہوتی ہے، اور کھڑے ہو کر عبادت ہو تو اس کا مکمل ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ رکوع کیونکہ کھڑے ہو کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور سجدے بیٹھی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے رکوع ایک ہوتا ہے اور سجدے 2 ہوں، تاکہ عبادت کا اجر برابر مل جائے۔ اور جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل امیر المومنین عن معنی السجود، حضرت سے سجدے کے بارے میں پوچھا گیا، تو معصوم نے فرمایا فقال معناہ منہا خلقتنی، یعنی من التراب۔ پہلا سجدہ کرنا یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ انسان گواہی دیتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَرَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معناہ منہا اخرجتنی، کہ اے اللہ، تو اسی سے ہی مجھے نکالے گا۔ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ، تو نے اسی سے مجھے نکالا۔ اور دوسرے سجدے کے جانے کے لیے، جب انسان دوسرے سجدے کے لیے جاتا ہے تو اس کا معنی معصوم فرماتے ہیں وَإِلَيْهَا تُعِيدُنِي، انسان گواہی دیتا ہے کہ اے اللہ، تو نے پہلے مجھے مٹی سے پیدا کیا پہلے سجدے میں جانے کے لیے، اور پھر سر سجدے سے اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے اسی مٹی سے مجھے نکالا۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے کہ اے اللہ تُعِيدُنِي، پھر میں نے دنیا سے واپس اسی مٹی میں آنا ہے۔ وَرَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کا معنی ہے تخرجنی تارتن اخرى، کہ تو ایک مرتبہ پھر قبر سے مجھے اٹھائے گا۔ یعنی پہلا سجدہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ گواہی ہوتی ہے کہ میں مٹی سے پیدا ہوا۔ سجدے سے اٹھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اسی سے تو نے مجھے نکالا۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے دوبارہ آنا ہے اسی مٹی میں، اور پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ پھر مجھے اسی مٹی سے قبر سے دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو در حقیقت تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سجدے جو ہوتے ہیں، اگر انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے کہ میں مٹی سے بنا ہوں، اسی میں جانا ہے، اسی سے پھر میں نے اٹھنا ہے، تو پھر انسان کو نماز کا وہ ہدف سمجھ آ جاتا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اگلی نماز تک مجھے یہ 2 سجدے بھی یاد رہ جائیں تو قبر یاد رہ جائے گی، جب قبر یاد ہوگی تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ در اصل نماز کا ہدف جو ہے وہ اسی میں پورا ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برے کام اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب ہمیں سجدوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سجدہ کس لیے ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط سجدے میں جانا ہے، اور ایک وہ ذکر ہے مخصوص سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، وہ کرنا ہے۔ جب سجدے کی حقیقت کا پتہ ہوگا تو ہماری عبادت کو اور 4 چاند لگ جائیں گے، ہم اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جائیں گے۔ خداوند قدوس ہمیں صحیح معنی سجدہ کرنے والوں کی صف میں شامل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔